اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آصف سیال چینل۔ امید کرتا ہوں آپ ہمیشہ کی طرح خیریت سے ہوں گے۔ میں آج بات کروں گا ہمارے معاشرے میں عدم برداشت، جو ایک دوسرے کو برداشت ہم بالکل نہیں کر رہے، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور ایک دوسرے پر غصہ کرنا یہ عام ہو چکا ہے۔ چاہے وہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں لے لیں، چاہے وہ گھر میں ہی لے لیں، آپ گھر پہ لے لیں، گھر پہ کتنا غصہ کرنا، پھر آفس میں لے لیں، ملازمین پر لے لیجئے، سب جگہوں پر برداشت نہیں کیا جاتا۔ غصے کو برداشت کرنا یا اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں کی جاتی۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم یہ کیسے چیزیں کر لیں۔ دیکھیے، میں بھی آپ لوگوں کو کہتا ہوں، اور بھی بے شمار سپیکرز ہیں، علماء کرام ہیں، احادیث ہیں جو ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ آپ یہ برداشت کیجئے غصے کو، یا عدم برداشت اپنے معاشرے میں، ہم نے معاشرے میں رائج کرنا ہے۔ ہمارے دین میں تو کر کے دکھایا ہمارے دین نے، لیکن ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے کہ ہمارے میں کیا کمی کوتاہیاں ہیں، کہاں پر ہم غلط ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے۔ تو اس چیز کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی کے روزمرہ معاملات میں۔ یعنی کہ ہم ایک ماڑے بندے کو، مطلب ایک مسکین غریب بندے پر تو اپنا روب ڈالتا ہے، جو ایک صحیح مطلب اس پہ روب ڈالے گا، غصہ بھی کرے گا، تو وہی شخص کسی امیر شخص کے سامنے بالکل مسکین اور اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں نا، کہ مطلب آپ کا جہاں بس چلتا ہے وہاں تو آپ اس پر اتنا، اس غریب بندے کو یا مسکین کو اتنا کچھ کہہ دیتے ہیں غصے میں، اور برداشت بالکل نہیں کرتے، اور دوسری جگہ دوسرے لمحے بلکہ کہ ایک امیر شخص کے سامنے آپ کیسا رویہ آپ کو ہو جاتا ہے۔ تو ان رویوں کی چینجنگ جو ہے نا، یہ ختم کرنی چاہیے ہمیں۔ اس میں ایک حدیث بھی آپ کو میں کوٹ کروں گا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، کہ جو ہمارے لیے آپ کو پتہ ہے علم کا دروازہ ہے، ان کی کئی ہوئی بات بہت معنی رکھتی ہے۔ ان کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی غریب آدمی پر غصہ یا اس کو برا بھلا کہتا ہے، اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک امیر شخص کے سامنے مطلب مسکین بن جائے اور بالکل ہی رویہ چینج ہو جائے، تو ایسے شخص کو انہوں نے کمینہ قرار دیا ہے۔ یعنی کہ یہ دوغلا پن، ایک ہی ٹائم پر بندے کا دوغلا پن، کہ ایک جگہ وہ کیا اپنے کردار کو کیا پیش کر رہا ہے اور دوسرے لمحے کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی السلام اللہ علیہ ان کو کہہ رہے ہیں وہ کمینہ شخص ہے۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ کیجئے کہ یہ کیسے ہم مطلب ہے کہ ایک ماڑے بندے پر، ایک بہت غریب پر، جو ایک مزدور ہوتا ہے، مطلب ایک ریڑھی والا مزدور ہو گیا، ان پر کیسے روب ڈالتے ہیں، ان کو کس طرح ہم بیہیو ان سے کرتے ہیں، بعض کیسے گالیاں بھی ان کو دیتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ وہ انسان نہیں ہے؟ تو ہمیں دین اسلام نے تو انسانی کا درس دیا ہے نا، برابری کا درس دیا ہے۔ اگر آپ کے اخلاقیات آپ کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں، آپ کے ساتھ ویسا ہی اختیار رویہ کرنا چاہیے جو آپ ایک امیر شخص کے سامنے کر رہے ہیں، وہی رویہ ہم نے وہاں اختیار کرنا ہے۔ تو آپ یہی سے اندازہ کیجئے کہ اگر آپ غصہ آتا ہے تو آپ غصے کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ اپنے مجھے جیسے غصہ ہے یا آپ کو غصہ ہے، تو آپ نے غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے ہی مطلب عمل درآمد کرنا ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو کیا ایسی چیزیں ہیں کہ ان پر ہم امپلیمنٹ کریں اور درگزر سے کام لیں۔ وہ درگزر سے ایک تو آپ نے غصے پر کنٹرول بھی کر لیں گے، اور آپ یقین کیجئے کہ معاملات جو آپ کے حل نہیں ہو رہے، وہ آپ معاملات بھی حل کی طرف چلے جائیں گے۔
اور اگر آپ کو کسی شخص کی ایسی بات ہے جو ناگوار گزر رہی ہے اور وہ شخص آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے اور آپ کو برا فیل ہو رہا ہے، لیکن آپ اس ٹائم پر برداشت سے کام لیں گے، برداشت سے کام لیں اور خاموشی اختیار کر لیں، تو میرے خیال ہے کہ اس سے بڑا کام نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے کہ اس کا جواب نہ دینا، آپ کا حق پر صحیح ہونا بھی، اس کے باوجود آپ اس کا جواب نہ دیں اور خاموشی اختیار کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے آپ کے لیے۔ آپ یہ کر کے دیکھیے، آپ کی شخصیت میں نکھار پن آئے گا، آپ کی باتوں میں اثر ہوگا۔ آپ جو برداشت کی، صرف ہم لوگ باتوں میں اثر کہتے ہیں کہ ہماری باتوں میں اثر نہیں ہوتا، ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، کوڈ چیزیں کرتے ہیں، حدیث کوڈ کرتے ہیں، سب چیزیں، اس پر اثر نہیں ہوتا۔ ہمارا دین ہے، دین مکمل دین ہے، اس میں سب چیزیں بتائی گئی ہیں۔ جیسے میں نے حدیث کوڈ کی تو پورا ہمارے معاشرے میں برداشت، تحمل جو ہے، تحمل مزاجی کیسے پیدا کی جائے، یہ ہمیں پوری طرح سمجھا دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کو باتوں کی حد تک بتاتے ہیں، اس پہ پروگرامز بھی کرتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں، لیکن کیا آپ اس چیز پر سوچیں نا کہ ہمارے یہ معاشرے میں ہو کیوں نہیں رہا، کہ ہم اس کو برداشت کو، یہ ہمارے معاشرے میں ہم کرتے، باتیں کرتے ہیں، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم عمل درآمد کی طرف آئیں۔ دیکھیے، عمل درآمد ہم کریں گے ان باتوں کو، بے شک آپ کو غصہ آئے، آپ کو کسی بھی ناگزیر بات پر اگر غصہ آئے تو برداشت کریں۔ وہ اس ٹائم پر برداشت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر اپنے آپ کو برداشت آپ کیسے کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں۔ یقین کیجئے کہ آپ بعض اوقات روڈ پر ہی چلے جائیں، جب رش ہو جاتا ہے تو بائک والا کہہ رہے ہیں، بائک والا آپ اپنے ماڑے بندے کہہ رہے ہیں، سائیکل والا جا رہا ہوگا، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا، بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ چیزیں ہمارے روڈ پر عام ہو چکی ہیں، گالی گلوچ تک چیزیں آ چکی ہیں، مطلب برداشت ہے ہی نہیں لوگوں میں۔ تو یہی چیزیں ہم اگر برداشت سے کام لیں اور ہمارے معاشرے میں یہ برداشت ایک دوسرے کو کرنا سیکھ جائیں ہم، تو یقین کیجئے کتنا خوبصورت معاشرہ ہو جائے گا، اور ہم ایک دوسرے کو برداشت کر کے اور ایک دوسرے کو اصلاح بھی کریں گے، اور یقین کیجئے کہ ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا ہوں گی، ہم ایک دوسرے کی قدر بھی کریں گے، چاہے وہ امیر ہے یا وہ غریب ہے۔ جب ہم برابر ان کو رکھ کے سوچیں گے اور برابر سمجھیں گے کہ یار انسان ایک ہے، جب ایک انسان سوچیں گے جو ہمارے دین نے بتایا ہے کہ انسان سب برابر ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ سب انسان برابر ہیں، تو ہم برابری کا سلوک کیوں نہیں کرتے؟ کوشش اس چیز کی ہے کہ ہم عمل درآمد زیادہ چیزوں پر کر پائیں۔ تو آج سے کوشش یہ کریں کہ ہم عمل درآمد برداشت کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور برداشت کا مادہ اپنے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس کا فائدہ ہم تک پہنچے اور ہماری آنے والی نسلوں میں بھی پہنچے۔ تو آج سے کوشش انشاءاللہ ہم سب نے مل کر کرنی ہے کہ برداشت کرنا ہے، صرف باتوں کی حد تک نہیں، اس پر عمل درآمد کر کے کرنا ہے۔ تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔